ذہن میں رکھیں کہ جب سے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے جنگ میں، تب سے وہ بھی یہی چاہ رہا ہے، وہ بھی یہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پر شورش ہو، یہاں پر حالات خراب ہوں۔ اور باقی جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیے افواج پاکستان کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ ہر شخص کہہ رہی ہے ہماری ریڈ لائن۔ بالکل، آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، ذرا سنیں ذرا کیا فرما رہے تھے، اور ایک ہی جملے میں انہوں نے دیکھا جائے تو دو یعنی کہ اشخاص جو ہیں ان کی بات کی ہے۔ پہلے سنیں کہ بلاول نے کیا کہا۔ پھر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے افواج پاکستان جو ہیں اس وقت ملک میں ماشاء اللہ تو لگا ہوا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ افواج پاکستان حکومت کا حصہ ہے، ریاست کا حصہ ہے، حکومت ان کی نہیں ہے، تو وہ ایک سیاسی حکومت کے ساتھ، آئینی حکومت کے ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج اگر جب آپ مارشل لا لگا ہوتا ہے یا فوج کی قیادت جو ہے ملک کا نظام سنبھالتی ہے، اس وقت تنقید ہوتی ہے اور اس کا جواز بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کو دستور کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے اور اپنا دستور کے دائرے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ ملک میں ایک آئینی نظم چل رہا ہے اور ایک سیاسی حکومت قائم ہے، تو اب بار بار افواج پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا اور ان پر تنقید کرنا، یہ ایک ناروا بات ہے، اور اس کی نہ اجازت دی جا سکتی ہے، نہ اس کو پسند کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ مارشل لا ہوتا تو پھر آپ شوق سے کہتے اور ہم خود نعرہ لگاتے آپ کے ساتھ مل کے مارشل لا مرد آباد کا۔ صحیح ہے۔ شامی صاحب، افواج پاکستان ہو یا ہمارے جو شہداء ہیں، شہداء بھی تو ہماری ریڈ لائن ہے نا، دیکھیے ان کے خلاف بھی اگر کوئی بات کرتا ہے جو بلاول بھٹو، ان کے خلاف کوئی بات کیسے کر سکتا ہے؟ سر پچھلے دنوں کچھ ایسی بات ہو گئی ہے نا مولانا فضل الرحمان سے، کہ جس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اب کل سے لے کر آج تک آپ دیکھیں ساری حکومتی شخصیات، اہم سیاستدان، آج فیصل کریم کنڈی صاحب، طاہر اشرفی صاحب، یہ سب جو ہیں وہ تنقید کریں۔ ذرا سنیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کیا فرمایا، بلکہ آپ دیدہ ہو گئے طاہر اشرفی صاحب تو شہداء کا ذکر کرتے ہوئے۔ انہی شہداء کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو آزاد کیا، انہی قبائل نے شہادت دے کر ہمارے جو ہے باؤنڈریز کی ہمیشہ حفاظت کی، تو شہداء جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا فخر ہے۔ ان کو اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک ہے۔ شہداء کی بے حرمتی کرے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان جیسا جید عالم کرے، ہم کسی سے بھی عوام پاکستان یہ نہ توقع کرتے ہیں، اور ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس پہ معافی مانگیں۔ سیاست کے میدان میں سیاست کیجئے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے۔ دیکھیے خدا نخواستہ شہداء کی توہین کو کیسے کر سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان سے ایک غیر محتاط جملہ سرزد ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو تنخواہ لیتے ہیں اس کی۔ اب تنخواہ تو سب لیتے ہیں، صدر بھی تنخواہ لیتے ہیں، چیف جسٹس بھی تنخواہ لیتے ہیں، وزیر اعظم بھی لیتے ہیں، ارکان اسمبلی بھی لیتے ہیں، اور تمام جو بیوروکریسی ہے، تمام فوجی افسران، جو بھی سرو کرے گا اپنے ملک کو باقاعدہ تنخواہ لے گا۔ سر لیکن اس کا حق ہے۔ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جان کی قربانی کو جو ہے وہ تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں ہے۔ ان کو یہ بات جو ہے ان کو یہ اس طرح کرنی نہیں چاہیے تھی۔ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرا کہ مولانا جیسا زیرک سیاستدان جو سنبھل کے بولتا ہے، ان بعض کے اوقات مولانا فرسٹریشن ہے کہ کیا ہے؟ جوش خطابت میں بعض اوقات زبان جو ہے پھسل جاتی ہے۔ میں خواہ مولانا خود بھی اس پہ غور کریں گے تو ان کو اپنے الفاظ جو ہیں وہ واپس لے لیں۔ اب تو فی الحال عدالت نے ان کو جو ہے وہ بلایا ہے، عدالت میں بھی 2 درخواستیں دائر ہو گئی، گجرانوالہ میں بلایا ہے، پھر لاہور میں کہا ہے نا آج سماعت ہوئی ہے۔ اب اس کو دیکھیے، اس کو سیاق سباق میں دیکھنا چاہیے، ان کی شخصیت کے اس میں پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ وہ چرچل نے کہا ہے نا کہ جب آپ کوئی بات سنیں تو پہلے دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، اس کے بعد دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان
ان کی اپنی جماعت جو ہے اس کے کتنے لوگ شہید ہو چکے، وہ خود ان پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں قاتلانہ، اور وہ ایک ملک کے دستور کے ساتھ، اس کے آئین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ریاست جو ہے اس کا جو، اور بار بار کہتے ہیں کہ طاقت پر ریاست کا اجارہ ہونا چاہیے، یعنی جہاد کرنا جو ہے وہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، اور کوئی نہیں تو کال ایک غیر محتاط جملہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا، تو اس کو میں اس کے مولانا اس پہ بھی نظر ثانی کر لیں، اور مناسب بات یہی ہوگی، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے ہم اس کو خدا نخواستہ ان کو ہم ایسا تو نہ کریں نا کہ سمجھیں کہ کوئی جیسے ہم جو غیر ذمہ دار عناصر ہیں اور جو پیشہ ور جو ہیں منافرت پھیلانے والے ہیں، ان کی کیٹیگری میں تو ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے، تو پورے احترام کے ساتھ میں ان سے گزارش کروں گا۔ سر کامران مرتضیٰ صاحب سے کل ہی پوچھا تھا کسی نے، تو وہ تو یہ سوال کرتے ہیں کس چیز کی معافی مانگے؟ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی غلطی سرزد ہو گئی، ان کا زبان پھسل گئی، تو اب تک مولانا کیوں خاموش ہے؟ ایک لائن کا ایک بیان جاری کر دیں کہ جی ایسا ہو گیا۔ ہم ان کو دیکھیں نا، ان کے کن پٹی پہ پستول تو نہیں رکھ سکتے، ان سے گزارش کریں گے، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور ملکی خدمات ہیں ملک کے لیے، اور انہوں نے ایک پاکستان کے تشدد کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف ایک دیوار بن کے کھڑے رہے ہیں، تو وہ اپنے الفاظ پہ غور کریں گے، خود محسوس کریں گے کہ تجاوز ہوا ہے، اور یہ بلا ضرورت ہوا ہے۔ دنیا میں جو بھی آپ ملازمتیں کرتے ہیں، آپ سرکاری افسر بنتے ہیں، آپ رکن اسمبلی بنتے ہیں، آپ ذمہ داری سنبھالتے ہیں، کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ جان بھی قربان کرنی پڑے گی۔ آپ افواج پاکستان میں جو شخص داخل ہوتا ہے، جو شامل ہوتا ہے، اور خود اپنی مرضی سے جاتا ہے، جذبہ تو یہی ہوتا ہے نا، ہاں کہ بھئی شہادت ملے گی، بہت بڑی بات ہے، تو ملک کے لیے اپنے آپ کو قربان کروں گا۔ صحیح۔ اور یہ جو ان کی یہ فضیلت ہے، ان کو دوسرے اداروں پر اور دوسرے شعبوں پر، اور افواج پاکستان آپ دیکھیں، ایک بچہ جو ہے شہید ہوتا ہے، ایک لڑکا شہید ہوتا ہے، گھر کا ماں باپ فخر سے سر بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے 5 بچے اور ہیں، میرے 6 بچے اور ہیں، میں ان کو بھی قربان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہوتے تو ہم پھر ان کو فوج میں قربان کرتے۔ ہاں بالکل۔ اور تو اور اب چھوڑیں، دیکھیے ہماری جو پولیس ہے، ہماری جو رینجرز ہے، اس کے لوگ بھی دیکھیں نا، وہ بھی ان کو بھی جان کی قربانی دینا پڑتی ہے، بالکل، لیکن وہ بھی اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ صفت غیور جیسے لوگ، یہ جو ہے بڑی احتیاط کی بات ہے، اور یہ جذبات جو ہیں اس میں بڑے نازک ہیں، اور ہمیں بڑا احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ اب جلسے میں کھڑا ہوتا ہے آدمی، مولانا اگرچہ بڑی توازن سے بات کرتے ہیں، کوئی ایسے جو شیلے مقرر نہیں ہیں، ظاہر قریب سے جانتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی فرسٹریشن، کوئی غصہ سیٹ اپ میں شامل نہیں ہے یا کیا؟ آپ نہیں شامل نہیں، آپ دیکھیں وہاں کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ رات کو دہشت گردوں کا راج ہوتا ہے، پہاڑوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک طبیعت جو ہے وہ بودل تو ہوتی ہے نا، وہ تو وہاں رہ رہے ہیں، اچھا، ان کے وہ تو کے پی کے میں رہتے ہیں، یعنی موجودہ جو حالات ہیں اس میں جو انتظامیہ کا کردار ہے اس پر فرسٹریشن ہم کہہ لیں گے، اس پہ مطلب غصہ بھی آتا ہے، اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی دیکھیں، آپ کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں اب لشکر بنائیں، یعنی آپ جا کے لڑیں، کہا ہم تو نہیں لڑیں گے، اب فوج کیونکہ فوج کی ذمہ داری ہے، تو فوج بات تو ٹھیک ہے، جہاد تو فوج نے کرنا ہے، تو سیویلینز جو ہیں، جو بھی سیویلینز ہیں، ہم تو نہیں بندوق اٹھا سکتے، دیکھیں نا۔ اب یعنی جو افواج پاکستان ہے، انہی کے سپاہی جو ہیں، ان پہ اس کام پر مامور ہیں، اور وہی اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، انہی کو ٹریننگ ہے، وہی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو عام سیویلین جو ہے وہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، وہ تو رات کو چوکیداری نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ کہ اب یہ ایک بات کرتے کرتے ایک زبان سے فکرہ سرزد ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پر پوچھنے والے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کے پی حکومت سے ناراض ہیں، گلہ وفاق سے ہے، یا فوجی آپریشن جو ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ ساری آپ حالات دیکھتے نہیں، اب کیا ہے کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تو جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے،
آپ بندہ نواز کیا جانے. ہمیں ذرا ایک دوسرے کو نا تھوڑا معاف کرنے کی عادت بھی اپنانی چاہیے نا. کسی سے کوئی بھول چوک ہو جائے اس کو موقع بھی دینا چاہیے, گنجائش بھی دینی چاہیے کہ وہ ازالہ کر دے اپنی غلطی کا.